الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل ذکر الہی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے جہاں انسان اور بہت سارے فضائل کو سمیٹ رہا ہوتا ہے، وہاں اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے اذکار ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک وظیفہ بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 کلمات جب کوئی مسلمان ادا کر لیتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ جو مسلمان فرض نماز کے بعد یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سمندر کی جھاگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سمندر کی جھاگ بہت بڑی اور طویل جگہ کو محیط ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اتنے سارے گناہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے سے بندے کے اتنے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ یہی فضیلت آپ نے ایسے شخص کے بارے میں بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ صرف 2 مثالیں عرض کی گئی ہیں آپ کے سامنے کہ کس طرح ذکر الہی سے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے جس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی صرف 2 مثالیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر ہے، جب انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، وہاں پر بندے کے گناہ بھی بخشے جا رہے ہوتے ہیں۔